اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مہینے تو اب سب کو معلوم ہیں، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ بس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت کے پاس جائے، نہ کوئی اور گناہ کرے، اور نہ جھگڑے، اور نیکی کا کوئی سا بھی کام کرو تو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ اور راستے کے لیے زادرہ مہینہ کرو، اور سب سے بہتر زادرہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو، اور اس میں کوئی الزام نہیں ہے کہ حج کے ساتھ تم اپنے پروردگار کے فضل، نفع، تجارت کی خواہش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو تو مشعرہ کوہرام کے پاس خدا کا ذکر کرو اور اس کی یاد بھی کرو، تو جس طرح تمہیں بتایا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے تو گمراہوں سے تھے، پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج بجا لا چکو تو تم اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، حالانکہ پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، مجھے دنیا میں نعمت دے اور آخرت میں ثواب دے، اور دوزخ کی آنکھ سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی کمائی کا حصہ چین ہے، اور خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان گنتی کے چند دنوں تک تو خدا کا ذکر کرو، پھر جو شخص جلدی کر بیٹھے اور مینا سے 2 ہی دن میں چل کھڑا ہو تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لیکن یہ رعایت اس کے واسطے ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین جانو کہ ایک دن تم سب کے سب اسی کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے رسول، بعض لوگ منافقین سے ایسے بھی ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں اس ذرا سی دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہیں، اور اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ اور جہاں تمہاری محبت سے منہ پھیرا تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ ملک میں فساد پھیلائے اور زراعت اور مویشی کا ستیہ ناش کرے، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے، پس ایسے کمبخت کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت والا ہے۔ ایمان والو، تم سب کے سب اخبار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر و ظاہر دشمن ہے۔ پھر جب تمہارے پاس روشن دلیل آ چکے، اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے سائبانوں کی آڑ میں عذاب خدا اور عذاب کے فرشتے ان پر آ ہی جاویں اور سب جھگڑے چک ہی جاویں، حالانکہ آخر کل امور خدا ہی کی طرف رجوع کیے جاویں گے۔ اے رسول، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دیں، اور جب کسی شخص کے پاس خدا کی نعمت کتاب آ چکی اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالے تو بے شک خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی کر دکھائی گئی ہے، اور ایمانداروں سے مسخرہ پن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوگا، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔